السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے اندر آج ہم بات کریں گے اپوزیشن کا ایک 7 رکنی وفد ہے، اس کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے ساتھ، اور وہاں پہ کیا ڈسکس ہوا۔ اس کے علاوہ لاہور سے بڑی ہی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا ایک گرین لائن کا افتتاح ہوا تھا لاہور کے اندر، جو کہ موٹر سائیکلسٹ کے تھی۔ بارش ہوئی ہے، وہ سارے کا سارا رنگ اتر گیا ہے، اور اس کے اوپر ایک انکوائری بیٹھ گئی ہے۔ جانیں گے اس کے پیچھے کہ وجہ کیا بنی، کس نے کس کو یہ جو ہے چونا لگانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ناظرین، پہلی سٹوری آج ہمارے پروگرام میں ہم بات کریں گے انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے۔ ہم نے سوچا پورا ہفتہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندرونی جو معاملات ہیں، آج بھی بات کریں گے، لیکن انٹرنیشنل لیول کے اوپر اگر میں یہ کہوں کہ ایک بونچال آیا ہوا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اور اس بونچال کے پیچھے کون ہے آن دا پلانٹ ارتھ، روح زمین کے اوپر اس وقت جو سب سے طاقتور ترین شخص ہے، اس کا نام ہے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، 20 جنوری کو اقتدار انہوں نے سنبھالا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد اس کے بعد جس انداز سے وہ اپنے ملک کے اندر اور ملک کے باہر معاملات چلا رہے ہیں، وہ بہت ہی حیران کن ہے۔ انگریزی کے اندر ایک ورڈ ہے جا ڈراپنگ، مطلب جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ بالکل جو ہے سٹنڈ ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوتے اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ پہلے دن وہ آئے اور انہوں نے نمبر آف ایگزیکٹو آرڈرز پہلے ہی تیار تھے، آئے بیٹھے وہ سائن کرنا شروع کر دیے۔ اس کے اندر انہوں نے ظاہر ہے ایمرجنسی لگا دی بارڈر کے اوپر۔ انہوں نے ملک کے اندر جو امیگرینٹس ہیں ان کو باہر نکالنے کے لیے انہوں نے کہا جی فوج کا استعمال کیا جائے۔ پھر انہیں بہت سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں یو ایس ایڈ ہے ان کو بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈاج ایک وہاں پہ نیا ڈپارٹمنٹ انہوں نے ایفیشنسی کے لیے بنایا ہے، جس کو ایلان مسک ہیڈ کر رہے ہیں۔ حکم دیا کہ اس کو ایکسس دے دی جائے سارے جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں ٹریلینز آف ڈالرز جہاں سے پیمنٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ شور و غوغا ہے ود ان امریکہ۔ لیکن انٹرنیشنلی جو انہوں نے پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند ہفتوں کے دوران جو فیصلے کیے ہیں وہ بھی بہت ہی حیران اور پریشان کر دینے والے ہیں۔ امریکن ہسٹری جو ہے، ہسٹری کے جو لوگ ہیں وہاں پہ اکیڈیمیا جو ہے وہ جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی امریکہ کی جو 100 سالہ تاریخ ہے اس دوران ایسے کوئی واقعات ہمیں نہ دیکھنے کو ملے، اور آج بھی اگر یہ پریزیڈنٹ نہ ہوتے، کوئی دوسرا پریزیڈنٹ ہوتا، تو یہ ایک ہمارے لیے ایک بہت ہی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اگر وہ اس طرح کے بیان دیتے۔ تو ان سارے معاملات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کو۔ ینگ اکیڈمک ہیں، 10 سال سے زیادہ، 1 دہائی سے زیادہ وہ مختلف یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، اور آج کل ہیڈ کر رہے ہیں بحیثیت ایگزیکٹو ڈائریکٹر صنوبر انسٹیٹیوٹ کو۔ اور آج کل آپ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل ڈفرینٹ جو تھنک ٹینکس ہیں وہاں پہ جا کے لیکچرز بھی دیتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب ہیں جو ہے اب وہ کس انداز سے دنیا کی سیاست کو چینج کرنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بہت شکریہ، ویلکم ٹو دا شو۔ پہلی دفعہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اور ہم انشاءاللہ آئندہ آپ کے ساتھ آپ کو پروگرام میں ہم دعوت دیتے رہیں گے۔ اسٹارٹنگ ود ون بائی ون ہم چلیں گے۔ آپ پچھلے 1 مہینے کا اگر ہم خلاصہ بیان کریں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پریزیڈنسی ہے، تو ان یور جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی ٹرمز کے اندر آپ کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ دیکھیں، there is a one word, big stick diplomacy. بگ سٹک، تو انہوں نے ایک سوری پنجابی ڈنڈا نہیں، وہ پنڈا تھا میں نہ پتہ پنڈ رہے ہو کہ نہیں، وہ ٹوٹکا ایک ہوتا ہے، وہ جدے ٹوٹکا ہوتا ہے نا، وہ کہ سارے بچے ہوندے وہ گھمائی جا رہے ہوتا ہے، ماری جا رہے ہوتا ہے، گھمائی جا رہے ہوتا ہے، اس لئے ٹوٹکا پڑھیا ہوا ہے، ڈنڈا پی رہے جی ٹرمپ صاحب نے ڈنڈا۔ دیکھیں جی، ایک بگ سٹک ڈپلومیسی ہے، اس میں یہ ہے کہ نہ وہ اپنے الائز کو چھوڑ رہے ہیں، نہ وہ اپنے پارٹنرز کو دیکھ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل پناما ہو، کینیڈا ہو، ان کے مسئلے کیا ہیں جس ہماری سوورینٹی چیلنج کی جا رہی ہے۔ گرین لینڈ ہو، کینیڈا کو اپنا کہنا کہ جی ہماری اسٹیٹ بن جائے، گورنر ٹروڈو کہنا، مطلب یہ ایک تو یہ چیز ہے۔ پھر دوسرا انہوں نے ٹیرف وارز شروع کر دی، وہ آپ کو سامنے دنیا میں سب سے پرانے جو ان کے دوست ہیں میکسیکو اور کینیڈا کے اوپر لگا دی 25%، ادھر لگا دیا۔ تھوڑا سا ٹیمپریری۔ پھر اگر مڈل ایسٹ میں آ جائیں تو انہوں نے کہہ دیا جی ایتھنک کلینزنگ کی بات کر دی، عرب ورلڈ ساری کی ساری، عرب لیگ نے، سعودی عرب، GCC کے ممالک نے یہ جو ایتھنک کلینزنگ کی بات کی کہ غزنز کو یہاں سے
نکال دیں, ویسٹ بینک سے ان کو نکال دیں اور ہم یہاں پہ اپنی مرضی سے چیزیں کریں گے. سو اگر آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ وہ ایتھنک کلینزنگ کے حوالے سے دیکھا گیا. اگر آپ یورپ میں چلے جائیں تو وہاں پہ بات ہو رہی ہے, ٹیرفس کی بات ہو رہی ہے, سوورینٹی کے چیلنجز کی بات ہو رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا جا رہا ہے کہ ہی از انورڈ لوکنگ اینڈ کنفیوز لیڈرشپ ہے. فار ایگزامپل کل ہی جو ان کے ڈیفینس سیکرٹری ہیں ہیگ پٹسٹ نے یہ کہا کہ جناب جرمنی میں جا کے انہوں نے کہا کہ ہم ڈیفینس سپینڈنگ بڑھائیں گے. جیسے ہی وہ واپس امریکہ آئے انہوں نے ایک لیٹر لکھا اور کہا کہ ہم ڈیفینس سپینڈنگ جو ہے وہ کم کریں گے. اس میں آپ دیکھیں وہ یورپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینس سپینڈنگ 5% آف دا جی ڈی پی کرو. اگر امریکہ 5% آف دا جی ڈی پی کرتا ہے ایز اے پارٹ آف دا بینگ نیٹو ممبر تو دیٹ از $1.2 ٹریلین. رائٹ ناؤ وہ $850 ارب آلریڈی اسپینڈ کر رہے ہیں. سو دیر از اے کنفیوژن ود ان دی کیبنٹ. ڈاج میں چلے جائیں وہاں پہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں ایلون مسک, وہ کہہ رہے ہیں جی $6.7 ٹریلین کی فیڈرل فنڈنگ ہے, اس میں سے $2 ٹریلین سلیش کرنا ہے. دھیان انہوں نے کر لیا یو ایس ایڈ کے اوپر. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی اب فار ایگزامپل وہ کہہ رہے ہیں جی $21 بلین ہم نے دینا تھا ڈیموکریٹس نے انڈیا کو ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھانے کے لیے. اٹ مینس کہ وہ وہاں پہ نئی حکومت لانا چاہتے تھے. سو ڈونلڈ ٹرمپ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ مودی کو نہیں دیکھنا چاہتی. تو مطلب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس طرح انٹرنیشنل پالیٹکس میں دیکھیے امریکہ از کنسیڈرڈ ایز این اینکر آف اسٹیبلٹی ان انٹرنیشنل پالیٹکس بیکاز آف اٹس بات یہی بات ہے کہ دیر ہولڈ. ہم یہ سارے ایشوز ون بائی ون اس کے اوپر بات کرتے ہیں. حسن اگر آپ سے میں پوچھوں کہ 20 جنوری سے لے کے 20 فروری تک 1 مہینہ پورا ہو گیا, سو ہر روز جب آپ اٹھتے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ایک بڑی سٹوری ہوتی ہے آج ٹرمپ نے یہ کر دیا. تو ہاؤ ڈو یو سی پریزیڈنٹ ٹرمپ, مطلب ظاہر ہے ان کے پاس یہ لاسٹ ٹرم ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایسا پیغام دیا ہے, ایسا سبق دیا ہے دنیا کو اور پاکستان کو بالخصوص کہ اس کو یاد کرنا جو ہے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. پاکستان افغانستان میں بات کریں گے کے لیے سب سے بڑا سبق ہے جی. دیکھیں یوکرائن کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے اپنا جو ہے وہ شولڈر اپنا جو ہے ان سے ہٹا دیا ہے, سپورٹ ہٹا دی ہے, تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس جوہری صلاحیت موجود ہے. اگر ہم نے یوکرائن کی طرح اپنے پروگرام کے حوالے سے اگر ہم وہی کر گزرتے خدا نخواستہ جو یوکرائن نے کیا ہے تو آج ہم کدھر کھڑے ہوتے. امریکہ آپ دیکھ لیں نا, امریکہ تو وہ دور بیٹھا ہوا ہے, یورپ وہ دور بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ہندوستان جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, ہم سے 5 گنا 10 گنا بڑا ملک ہے, ہمارے ساتھ بالکل نیبر کے اوپر موجود ہے. تو یہ ایک بہت ویک اپ کال ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کو اس سے سبق لینا چاہیے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی ایسی نئی بات نہیں کی میرے حساب سے. یہ وہی باتیں ہیں جو کنسسٹنٹلی ٹیرفس کے حوالے سے وہ پچھلے 15-20 سالوں سے کر رہے ہیں, کوئی نئی بات نہیں کی. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی جو اس مرتبہ جو باتیں کی ہیں ٹیرفس کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی چیزوں کی ہمارے ملک پہ اتنی ہم ڈیوٹی جو ہے آپ کو لگا رہی ہیں تو آپ بھی پھر ہمارے ساتھ اتنی ڈیوٹی لگائیں نا, چاہے وہ ہندوستان ہے, چاہے وہ پاکستان ہے, چاہے کوئی بھی ملک ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی جو اشیاء ہمارے پاس آتی ہیں ہم ان پر 5% لگاتے ہیں, 10% لگاتے ہیں, تو پھر ہماری اشیاء پر بھی آپ 5-10 لگائیں. بالکل نہیں ہو سکتا کہ آپ ہماری اشیاء پر لگائیں 80% اور ہم آپ کی اشیاء پر لگائیں 20%. انہوں نے کہا جی ایسے نہیں ہوگا. ایکوالٹی کی بات کی 2 دن سے دنیا جو ہے بالکل اسپیل بونڈ ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ایک ٹویٹ کیا جو ہے خاص طور پر یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کے خلاف, اور وہ ٹویٹ پہلے آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب کا اس کے اوپر تبصرہ تجزیہ جانے وہ کیا لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر پروفیسر صاحب دکھا سکیں, تھنک آف اٹ, a modestly successful comedian Vladimir Zelensky talked to the United States of America into spending $350 billion to go into a war that could not be won, that never had to start, but a war that he, without the US and Trump, will never be able to settle. United States has spent $200 billion more than Europe, and Europe's money is guaranteed, while the United States will get nothing back. Why didn't Sleepy Joe demand equalization in that this war is far more important to Europe than it is to us? We have a big, beautiful ocean as a separation. On top of this, Zelensky admits that half of the money we sent to him is missing. He refuses to have elections, is very low in Ukrainian polls, and that the only thing he was good at was playing Biden like a fiddle. A dictator without elections. Zelensky better move fast or he is not going to have a country left. In the meantime, we are successfully negotiating an end to the war with Russia, something all admit only Trump and the Trump administration can do. Biden never tried. Europe has failed to bring peace, and Zelensky probably wants to keep the gravy train going. I love Ukraine, but Zelensky has done a terrible job.
His country is shattered and millions have unnecessarily died, and so it continues. नाज़रीन, तर्जुमा सादा सा है. वो कह रहे हैं कि जो ज़ेलेंस्की है एक कॉमेडियन था. कॉमेडियन वो एक प्रोफेशन के हिसाब से पॉलिटिक्स में था, वो एक दरमियाने दर्जे का उनका कॉमेडियन है. उसने अमेरिका को बेवकूफ़ बना के 350 बिलियन हमसे लिए, और अब वो कह रहा है कि उसमें से भी आधी जो है आधे डॉलर्स हमारे पास मिसिंग है. उसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि जो ज़ेलेंस्की साहब हैं इस वक्त जो है डिक्टेटर हैं, इलेक्शन नहीं करवा रहे, और अगर उन्होंने फैसले ना किए, टाइमली फैसले ना किए, तो ये इनका मुल्क है, इनके पास नहीं रहेगा. हम अमेरिकन से पैसे लगा रहे हैं, यूरोपियन जो हैं वो जो पैसे लगा रहे हैं उनको शायद वापस भी मिले, लेकिन हमारे से सिर्फ ये पैसे लेते जा रहे हैं. और बड़ा इंटरेस्ट है यूरोप का वहां पर. अच्छा, ज़ाहिर है डायरेक्टली उनका ऐसे क्या. जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है डॉक्टर साहब वो ये है कि यही प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है इनको एज ए हीरो पेश किया गया वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर. अमेरिका के अंदर मेरे ख्याल में 2 से 3 दफा उसको कांग्रेस में बुला के उसका एड्रेस दिलवाया गया. उन्होंने कहा जी ही इज अ स्टैंडर्ड बेयर ऑफ डेमोक्रेसी, स्टैंडर्ड बेयर ऑफ ये ह्यूमन राइट्स हैं, और ये जो है दुनिया को जो नए ईरा के अंदर ये लेके जा रहे हैं ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट. अब ये आके वो कहते हैं कि इतनी मिट्टी प्लीत कर देती है ट्रंप साहब ने. इसका इंपैक्ट आपको इंटायर यूरोप के ऊपर, म्यूनिख के अंदर भी रिसेंट कॉन्फ्रेंस हुई है, सारे परेशान है. वो मैं पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम के अंदर, दे आर डेज्ड. इंटायर यूरोपियन लीडरशिप एट दिस पॉइंट इन टाइम वो परेशान है, उनको समझ नहीं आ रही करना क्या है. तो आपको क्या लग रहा है इसके बाद यूक्रेन के हवाले से अब रशिया के साथ निगोशिएशंस कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम फैसला कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और हम आगे चलाएंगे, आपने आना है आना, नहीं आना सो बिस्मिल्लाह, वी विल कंटिन्यू विद दिस. देखिए बिल्कुल आपने सही कहा. देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप के 2016 से 20 तक प्रेसिडेंट थे तो उस वक्त भी यूरोप को ऐसे सिग्नल मिलते थे, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं थी. और आपको याद होगा द मोमेंट बाइडेन केम इन पावर तो उसने कहा अमेरिका इज बैक. और आज फिर अगर आप ट्रंप को देखें तो देखिए ये बेसिकली सारे का सारा जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस था, जो रूल्स बेस्ड जिसे आप इंटरनेशनल ऑर्डर कहते हैं, ट्रंप साहब ने उसको शटर कर दिया, 1 मिनट में उठा के पीछे कर दिया. अब जेडी वैंस की जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की स्पीच थी वो यही बोल रहे थे कि भाई आप लोग जो है वो आप लोग अपने अपने गुजारा करें, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे. देखिए अमेरिका ने अपने जो मैं बात करूं ये एक इनवर्ड अप्रोच है. अगर तो जो पिछली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अरबों डॉलर दिए, कौन अमेरिका पे कल ट्रस्ट करेगा? क्या यूरोपियंस ट्रस्ट करेंगे? क्या कोई और मुल्क इन पे ट्रस्ट करेगा? एक हुकूमत आती है आपको अरबों देती है, कहती लड़ो, दूसरी आती है वापस ले लेती है और आपको बुरा भला भी कहेगी. सो अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर वो कम होगी. फॉर एग्जाम्पल जस्ट ये तो एक चीज है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल जाना, बाकी यूरोपियंस को कहना कि भाई हम आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जस्टिस जो है वहां से वो आप पैसे वापस ले लेंगे. क्रेडिबिलिटी का फैक्टर बहुत बड़ा आ गया है. जो एलॉन मस्क है वो एएफडी को सपोर्ट करने चल पड़े हैं, राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन पार्टी है जर्मनी के अंदर. सो ये सारी चीजें जो है यूरोपियंस अब तो रो रहे हैं. बकायदा म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का जो ऑर्गेनाइजर था वो अपनी कंक्लूडिंग स्पीच में रो पड़ा. सो क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर क्या इस तरह की लीडरशिप चाहिए जो कि एक्सेंट्रिक हो. अब वो आया तो एक पॉपुलर सपोर्ट लेके हैं, लेकिन अब जो डेमोक्रेट्स हैं वहां पे वो क्या कर सकते हैं? यहाँ ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए चीजें करने की. सेनेट में उसके पास मेजॉरिटी है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उसके पास ट्राइफेक्टा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ चुकी है उनके पास, हर चीज है. लेकिन क्वेश्चन ये है कि असल क्वेश्चन ये है कि आपके एट द एंड ऑफ द टर्म जो ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं यूरोप के साथ या जो यूक्रेन के साथ कर रहे हैं, जाहिर बात है कि वो अपने दोस्त कम कर रहे हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस कम कर रहे हैं, वो अपनी जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो उसको कम कर रहे हैं. कल को कोई उनके साथ खड़े होने वाला नहीं होगा, बिकॉज आप एक दफा तो डेमोक्रेट्स ने ट्रस्ट दिलवा दिया कि हम आपके साथ हैं, दूसरी दफा कैसे ट्रस्ट दिलवाया जाएगा? अगर फॉर एग्जांपल जेडी वैंस कम्स इन पावर अगेन, जो इसको पिच किया जा रहा है कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे और इसी तरह की पॉलिसी लेके चलेंगे, तो ये बेसिकली इट्स रिवर्सल ऑफ जो पावर है इंटरनेशनली. आप जो कहते हैं कि जैसे हसन साहब बात कर रहे थे, टैरिफ्स की बात कर रहे हैं कि हम भी उतने टैरिफ्स लगाएंगे, लेकिन याद रखें जब अमेरिका आपको फेवर देता है तो आपको टैरिफ और एक्सपोर्ट में फेवर दे रहा है तो रिटर्न आपसे अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहा होता है, आपसे चीजें मनवाता है ग्लोबल स्टेज में. सो आज यूरोप हो या मिडिल ईस्ट हो, पूरे ग्लोबल स्टेज के अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है और विद इन यूनाइटेड स्टेट्स आपकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है. आप अपने पैसे तो बचाना चाहते हैं लेकिन आप अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस कम करना चाहते हैं. मुझे लग रहा है कि जो यूक्रेन के हवाले से चक्कर क्या है, अभी अमेरिकन ने क्या कहा, हमने आपको अरबों डॉलर दिए हैं, हमें मिनरल्स दो. एक डील आई जो ज़ेलेंस्की के पास कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब मांग रहे हैं कि ये हमारे साथ मिनरल्स की डील करो. उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट वापस भेज दिया कि ये सिर्फ अमेरिका को फायदा. सो अमेरिकन अगर सोचेंगे इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स तो अमेरिका को ये फैसला करना है कि क्या वो अब ग्रेट पावर उस तरह नहीं रहेगा अगर उसका इन्फ्लुएंस कंप्रोमाइज. और दूसरी बात,
اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ چائنا اینڈ رشیا ول ایمرج اینڈ آلٹرنیٹ چوائس کے طور پہ ایمرج ہوں گے. اب آج رشین یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں چائنا چاہیے, ہمیں کیونکہ چائنا سے ہمیں کوئی کمیونزم کا تھریٹ نہیں ہے, چائنا ایک کیپٹلسٹ مارکیٹ ہے, ہم اس کے ساتھ کام کریں گے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں کوسچن یہ ہے کہ چائنا اس طرح کی اسپینڈنگ تو نہیں کرتا جس طرح یو ایس اے کرتا ہے. چائنا اگر پاکستان اگر بہت قریبی بھی ہے تو پاکستان کو اس طرح ایڈ نہیں کرے گا کبھی بھی. پاکستان میں پروجیکٹس لگایا لیکن وہ اپنی اس کی کمپنیز آئیں گی, اس کے اپنے بینکس آئیں گے, پیچھے سے فائنینسنگ بھی اپنی ہوگی, ہر چیز انہوں نے اپنی ہی مونوپلی رکھی ہوئی ہے. تو چائنا کے ساتھ ٹریڈنگ اور امریکہ کے ساتھ ٹریڈنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ اس کو دیکھو کمپیئر نہیں کر سکتے. اس کے اوپر امریکہ کا ماضی میں بھی جس طریقے سے اس نے پیسہ لگایا, میرا جو سوال ہے نا, اور پیسہ دل کھول کے لگایا, لیکن چائنا نے کبھی بھی دل کھول کے پیسہ نہیں لگایا. یہ ہے, میں ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھوں گا, اور جب امریکہ کے اندر الیکشن ہو رہے تھے بائی چانس یو ور دیئر جی, تو اب ورجینیا میں نیک ٹو نیک آگے جی. اچھا, امریکہ کے اندر جو ڈیموکریٹ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ایک موومنٹ, میگا موومنٹ, میک امریکہ گریٹ اگین, اب وہ اس نے اتنی میس گیدر کی کہ وہ سارے حیران پریشان ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر وہ پاپولر ووٹ بھی حاصل انہوں نے کیا. ظاہر ہے یہ جو سارے ڈاکٹر صاحب معاملات ہیں, یہ وہ اینٹی یوکرین وار تھا, وہ اینٹی چائنا تھا, وہ انٹروورٹ تھا, ساری چیزیں, یہ ساری چیزیں امریکن عوام کے سامنے اس نے رکھی. وہاں پہ اگر ہم دیکھیں, ظاہر ہے ایک ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ریپبلکنس, تو وہاں پہ اب لوگوں سے بات ہوئی, اب وٹ ڈو یو تھنک کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ جو ایک بالکل ہاکش قسم کی ہیں, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب کے مطابق ارریشنل پالیسیز ہیں, یہ امریکن عوام سپورٹ کرتی رہی ہے. عوام سپورٹ کر رہی ہے, عوام تو پہلے سے زیادہ ایکسائٹڈ ہو چکی ہے. یہ بتاؤں آپ کو, جو بیسکلی ان کی جو پبلک ہے, دیکھیں نا ان کا جو اپنا اسٹرانگ ہولڈز ہے, یعنی آپ ٹیکسیز وغیرہ میں چلے جائیں, ادھر جائیں, تو وہاں پر تو مطلب یہ نا وہ تو خوشی سے نہال ہوئے میں ہیں. ایون کہ جو دوسری سائڈ ہے, یعنی امریکہ میں یہ نیو یارک ہو گیا, یہ سائڈ واشنگٹن والی سائڈ ہوگی, یہاں پر بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مطلب اتنی زیادہ سپورٹ کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. یہ ڈیموکریٹس کے اسٹرانگ ہولڈ ایریا ہیں, لیکن جہاں پر بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیکھیں, کون سا امریکی نہیں چاہتا کہ امریکہ دوبارہ فائنینشیل سپر پاور بنے؟ کون سا امریکی نہیں چاہتا کہ اس کے ٹریڈ جو ہے, اس کی اپنی جو ہے فیکٹریز وہاں پر چلیں؟ کون سا نہیں چاہتا کہ ان کو ٹریڈ میں اچھے ریٹس بنے؟ کون سا امریکی نہیں چاہتا کہ اس کی چیزیں جو ایکسپورٹ ہوں وہاں پر ٹیرف کم اس کو جو ہے وہ پے کرنا پڑے؟ تو یہ ان کے لیے تو سوٹیبل ہے. دیکھیں, ان کے اپنے شہریوں کے لیے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز ہیں وہ آئیڈیل ہیں. لیکن ہاں, ایسا سپر پاور جو اپنا تسلط, جیسے کہہ رہے ہیں کہ امریکن مائٹ کو جو ہے وہاں پر رکھنا اور دنیا مانے, اور ظاہری بات ہے فائنینشیل انٹرسٹ ہوتے ہیں, اسی وجہ سے جو ہے کئی ملکوں کا اپنا رویہ امریکہ کی طرف اور ہوتا ہے, تو وہ شاید مجھے یاد ہے کہ 2020 میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا الیکشن ہوا تھا, مڈ ٹرم الیکشن ہوئے تو مار پڑی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ ریپبلکنس کو. ڈیموکریٹس نے وہ جو ہے پش بیک دیا تھا, وہ واپس آئے تھے. ابھی بھی جو انیشل میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ امریکن میڈیا کے اندر, یہ جو ٹیرفس لگانے کی انہوں نے کوشش کی ہے, ظاہر ہے اس کا امپیکٹ آئے گا معاشی طور پر, تو کچھ ریٹنگ گری ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, مائنرس, بڑی نہیں ہے ابھی. تو آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ آتے جاتے رہتے ہیں, کہ امریکن پبلک جو ہے وہ یہ جو ساری پالیسیز ابھی اناؤنس ہو چکی ہیں ان سائڈ دا کنٹری اینڈ آؤٹ سائڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, وہ سپورٹ کرتے رہیں گے؟ دیکھیں سر, پرابلم یہ ہے کہ جو بھی امریکن گورنمنٹ کر رہی ہے وہ ہر چیز کو شٹ ڈاؤن کرنا چاہتی ہے وداؤٹ این آلٹرنیٹو. وہ آلٹرنیٹو نہیں دینا چاہ رہے. فار ایگزامپل جو کینیڈا کے ساتھ کیا, 2 دن بعد اس کو 1 مہینے کے لیے ہولڈ کر دیا. میکسیکو کے ساتھ بھی وہ میکسیکو کے ساتھ بھی کیا. چائنیز کھڑے ہو گئے, وہ خاموش ہو گئے. سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کرنے لگے ہیں یہ کچھ سولوشن نہیں ہے, وہ ہر چیز کو روکنا چاہتے ہیں. سولوشن دیکھیں ان کے پاس کہا جاتا ہے ٹوٹل 24 منتھس ہیں, مڈ ٹرم الیکشن ہو جانے ہیں, نئی چیزیں شروع ہو جانی ہیں, تو کتنی دیر وہ ایک وہ جسے کہتے ہیں یہ جو ٹرانسفارمیشن کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ پاور اب امریکہ کے پاس نہیں. دس از اے ملٹی پولر ورلڈ. دا ریسٹ آف دا پاور جو ہے وہ چائنیز کے پاس ہے, رشین کے پاس ہے, برکس جیسے بلاک آ رہے ہیں. اب اگر وہ برکس کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے کرنسی, خبردار اگر تم اپنی کرنسی لے کے آئے, کوئرژن از ناٹ اے وے کہ آپ اپنے سولوشن نکال سکتے ہیں. سو ایک تو پاور تھی, پہلے ہوتی تھی بڑی ملکوں کے پاس, پھر وہ پاور شفٹ ہو گئی درمیانے ملکوں کے پاس جنہیں آپ ایمرجنگ پاورز کہتے ہیں. اس کے علاوہ پاور نان اسٹیٹ ایکٹر میں چلی گئی ہے. بڑی بڑی اکانومیز ہیں, ملٹی نیشنل ہیں. اب دیکھیں نا ایلون مسک کو کیسے پاور ملی, بیکاز آف ہز اکنامک مائٹ کی وجہ سے پاور ملی نا. تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور جو رائز آف آلٹرنیٹ پاورز ہے, اس کی وجہ سے امریکہ آلریڈی بڑا سفر کر رہا تھا. یہ جو کریڈیبلٹی کا جو ان کو ایشو آ رہا ہے, اس کی وجہ سے اور وہ تھوڑا سا پیچھے ہوں گے. سو مجھے ایسا لگتا ہے
ان کے پاس سولوشن کوئی نہیں ہے, پرابلمز بہت زیادہ کریٹ ہو جائیں گے, اور جب پرابلمز ہو جائیں گے تو ایک پینک کریٹ ہوگی, جیسے انہوں نے خود ہی اپنی لگائے ہوئے ٹیرفز کو واپس لے لیا کیونکہ ان کے پاس سولوشن کوئی نہیں ہے. وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ پینک ہوگی, اور ابھی تو ڈیموکریٹس خاموش بیٹھے ہیں, میڈیا خاموش بیٹھا ہوا, اپنی مرضی کے بندے کو وہ انٹرویو دیتے ہیں, ہنی پیریڈ چل رہا ہے. تو یہ اب 2-3 مہینے بعد دیکھیے گا ایک پورے کا پورا سائیکل چلے گا. ناظرین چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے یہ جانیں گے امریکن جو اس وقت ایڈمنسٹریشن ہے وائٹ ہاؤس کے اندر, جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ ہے, ایک انتہائی اہم عہدہ ہے, ان کی جو بیگم ہیں وہ ان کا انڈین اوریجن سے ہیں. تلسی گیبرٹ جو ہیں, جو ان کی انٹرنل نیشنل انٹیلیجنس سارے معاملات کو دیکھتی ہیں, وہ ان کا جو ہے انڈین ڈیسنٹ ہے. ایک کپور صاحب ہیں ساؤتھ ایشیا کو جس کے معاملات انہوں نے دیکھنے ہیں, ان کا وہ ایک انڈین ڈیسنٹ ہے. کیش پٹیل ڈائریکٹر ایف بی آئی, ایک بہت اہم عہدہ ہے, ان کا جو ہے انڈین اوریجن ہے. تو یہ انڈین اوریجن کے لوگ وہاں پہ کیسے اوپر پہنچے, اس کے اوپر بات ہوگی. غزہ میں 2 ملین لوگوں کی ایوکشن کے حوالے سے بیان آیا, اب بیان آ رہا ہے کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ سب کو نکالیں گے, پہلے ان کو نکالیں گے ٹیمپریری, پھر بلڈ کریں گے, پھر واپس لے کے آئیں گے, اس کا کیا اثر ہوگا. اور تیسرا, ابھی تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نہ پاکستان اور نہ افغانستان کے حوالے سے کوئی بیان دیا ہے, تو کیا ہم پرائرٹی جو لسٹ ہے اس کے اوپر نیچے ہیں, یا اس حوالے سے بھی کچھ وہ سوچ بچار کر رہے ہیں, اور کسی طرح ہم صبح اٹھیں گے اور پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بھی ایک اسی طرح کا ہمیں ایک ٹویٹ سننے کو ملے گا پریزیڈنٹ صاحب کا کہ جنہوں نے پاکستان کے حوالے سے یہ سوچا ہے. اس سب کے اوپر بات کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. سب سے پہلے ایک انڈین انفلوئنس, یہ جو بہت سارے لوگ وہاں پہ آ گئے لیکن وہ امریکن ہے, وہ یہ نہیں کہ ان کا انڈین اوریجن ہے تو وہ انڈیا کے طور پر انڈین کے طور پر سوچتے ہیں. اور پاکستان افغانستان ہم پرائرٹی لسٹ پہ کہیں ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا ان کے کسی بھی عہدیدار کا, نہیں تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک فلیش پوائنٹ ہوا کرتے تھے. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں, ایک وقت ہوتا تھا ہم سنتے تھے اسرائیلی لابی, اب ایک انڈین لابی بھی امریکہ کے اندر موجود ہے, اور وہ انڈین لابی جو ہے وہ آپ کو کانگریس میں بھی نظر آئے گی. وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو پریزیڈنٹ آتا ہے وہ بہت ساری ایگزیکٹو جو ہے ایگزیکٹو ہیڈ آف دی گورنمنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں, ان میں بھی آپ کو نظر آئیں گے. فار ایگزامپل آپ نے تلسی گیبرٹ کو دیکھا جو مودی صاحب کی دوست ہیں, پہلے نریندر مودی جب گئے ہیں, ابھی تو پہلی ملاقات رائٹ آفٹر دا کنفرمیشن آف دا سینٹ تلسی گیبرٹ نے مودی صاحب سے کی. اور تلسی گیبرٹ ناظرین وہ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہیں, 22-24 محکمے ہیں اس کے اندر, ساری کی ساری 18 جو ایجنسیاں وہ ان کے نیچے ہیں. پھر کاش پٹیل ایف بی آئی کے ہیڈ ہے. پھر جو ابھی جو جس بندے نے ڈونلڈ لو کو ریپلیس کیا, ٹھیک ہے جی, مشہور ڈونلڈ لو کو ریپلیس کیا, از آلسو ساؤتھ ایشین. وہ 4 کتابیں لکھ چکے ہیں, اور ان میں 2-3 پاکستان کے خلاف انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. سو ایک انڈین لابی کی بہت بڑی پریزنس ہے وہاں پہ, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ کو محسوس کراتا ہے کہ ہم اسی طرح دنیا کو دیکھتے ہیں جس طرح آپ دیکھتے ہیں. پچھلے دور میں یہ تھا کہ ہم ایک اینٹی چائنا گروپ ہیں, ہم انڈو پیسیفک کے لینس سے آپ کو دیکھتے ہیں. ابھی دیکھیں جس چیز پر پاکستان کو کام کرنا چاہیے, جو آپ نے سوال کیا ہے, سوال یہ ہے کہ امریکہ کی جو ہے وہ انڈیا پالیسی ہے, امریکہ کی ساؤتھ ایشیا پالیسی ہونی چاہیے. جو انڈیا پالیسی ہے اس سے وہ تو ایک ملک ہے نا بھائی, آپ نے ایک ساؤتھ ایشیا کی پالیسی ہونی چاہیے جس میں جو نظر نہیں آ رہی. فار ایگزامپل یہ جو کوشچن آیا تھا ٹرانس نیشنل ریپریشن کا, بہت سارے جو انڈین ڈیپ اسٹیٹ جو ہے اس نے بندوں کو مارنے کی کوشش کی کینیڈا اور امریکہ میں, ہم لوگ اس میں وہ کانگریس میں اس ایشو کو اٹھایا گیا, اور میری اطلاع کے مطابق ہم نے اس پہ تھوڑی کمزوری کوتاہی کی, اس کو یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے اٹھانا چاہیے تھا. ابھی تو ہم نان پرماننٹ ممبر ہیں یو این سیکورٹی کونسل کے, ہم القاعدہ اینڈ اسلامک اسٹیٹ سینکشنز کمیٹی کے بھی ممبر ہیں, ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, اس کو ہمیں اٹھانا. سو امریکہ کی جو اپروچ ہے, ایک تو وہ انڈین لابی بڑی انفلوئنس آ گئی ہے, بہت ساری ایگزیکٹو برانچ میں ہے, تھنک ٹینکس میں اور ان جگہوں میں چلی گئی ہے, میڈیا کے اندر, اور جیسے جے ڈی وینس کی جو وائف ہیں وہ بھی ایک انڈین ہے, تو وہ ایک بڑا وہ ہے. دوسرا انہوں نے پچھلے کچھ عرصے سے اپنے آپ کو بتایا جی ہم اینٹی چائنا ہے, ہم تو کمیونزم کے خلاف ہیں, ہم تو لارجسٹ ڈیموکریسی ہیں, ہم آپ کا جو انڈو پیسیفک کا ویو ہے وہ شیئر کرتے ہیں, اور پھر کوڈ جیسے کوارڈینیٹر سیکورٹی ڈائیلاگ جیسے پلیٹ فارم بھی بنے. سو وی آر لوئر چائنا کہنے پر پھر نریندر مودی صاحب کو بھاری بھرکم اسلحہ بھی خریدنا پڑا نا. مودی صاحب نے کہا کہ خریدو, وہ اچھا انہوں نے کہا F-35 خریدو. اب وہ واپس مودی صاحب جب گئے انڈیا میں تو ان کی عوام نے کہا, انہوں نے کہا یہ کیا, خبر بھی آج چھپی ہوئی ہے, اگر ان کو ضرورت نہیں تھی, انہوں نے چیخنا شروع کر دیا زبردستی. نے کہا جی اتنے ڈالر کا آپ جو ہے نا بلینز آف ڈالرز کا لیں کیونکہ آپ کافی زیادہ آپ کے پیسے کما رہے ہیں. ٹرمپ نے پہلی کال میں مودی سے یہ کہا کہ اسلحہ خرید دو, لیکن امریکن ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ انڈیا پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. آپ دیکھیں پچھلے کتنے سالوں سے یہ بات ہوئی ہے, جنرل الیکٹرک انجن جائیں گے فار دا تیجس, جو جہاز ہیں فائٹر جیٹس ہیں انڈین نہیں جا رہے.
बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उस पर इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी चीख रही है कि ये बोलते बहुत है, देते हैं कुछ नहीं है। अब F-35 की बात हो रही है, वो कह तो रही है लेकिन वो देंगे नहीं उनको, बिकॉज वो उनको उसकी वजह है कि इंडिया की पॉलिसी है, वो कहते हैं मल्टी अलाइनमेंट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम रशिया के बड़े करीब हैं, हम रशिया से तेल ले रहे हैं, पूरी की पूरी $100 बिलियन की वो ट्रेड करते हैं चाइना के साथ। सर $125 अरब की चाइना के साथ है, $60-70 अरब का उन्होंने रशिया से तेल खरीद दिया है। दुनिया के अंदर ये परसेप्शन है कि जो रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है वो इंडियन पैसे के साथ लड़ रहा है, बिकॉज इंडिया ने वो पैसे। डॉक्टर साहब को मौजूदा हालात में क्या करना चाहिए फॉरेन मिनिस्टर? सर आई डोंट नो, लेकिन मैं खाली बता रहा हूं कि हिंदुस्तान जो है, उनकी जो रिलायंस कंपनी है वो इवन वेनेजुएला के अंदर पहुंची हुई है, और वहां से वो क्रूड ऑयल लेते हैं वेनेजुएला से, और वो आकर जो रिफाइनरीज उनके पास वो एस्टैब्लिश कर चुके हैं रशिया के थ्रू विद हेल्प, और वहां से वो अपना जो है ना काफी सस्ता ऑयल लेते हैं, खाली रशिया से नहीं, ये वेनेजुएला से भी जाकर लेकर आ रहे हैं। और मेरे से वेनेजुएला का और अमेरिका का कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं है, वहां को सैंक्शंस हैं। इसके बावजूद हिंदुस्तान ने अमेरिका का उस प्रेशर को खातर में नहीं लेकर आता, सिर्फ रशिया इज नॉट अलोन। तो ये भी देख लेना कि वो हिंदुस्तान का जहां अपना मुफाद होता है वो चला जाता है, लेकिन अब आगे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, वो अब ऐसे नहीं करने देंगे। अच्छा, मेरे ख्याल मुताबिक इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। गजा के हवाले से पहले आपको बयान सुनाते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने क्या फरमाया, उसके बाद करते हैं। The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site. I do see a long-term ownership position, and I see it bringing great stability to that part of the Middle East. And this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent. And the reason the Palestinians want to go back to Gaza is they have no alternative. It's right now a demolition site. डॉक्टर साहब, ये जब बयान दिया प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने, उसके बाद मार्को रूबियो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने कहा जी हम ये नहीं कहा कि सबको विक्ट करेंगे, 2 मिलियन जो गजा के लोग हैं आबादी को हम जो है टेम्पररी करेंगे, इजिप्ट को कहेंगे कुछ थोड़े अरसे के लिए ले ले, फिर कहेंगे जॉर्डन प्रेसिडेंट भी वहां पे उनके किंग भी गए। अब प्रॉब्लम यह है कि मिडिल ईस्ट जो काफी ज्यादा इसके ऊपर इज़्तिराब का शिकार है कि ट्रंप साहब की कर रहे हैं, क्यों? इसका असर जाहिर है पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर पड़ेगा। और व्हाट डू यू थिंक, ये वेल प्रेसिडेंट वॉक द टॉक, ये वाला जो बात की उन्होंने? देखिए, 2 कॉन्फ्लिक्ट जोन है और दोनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देख रहे हैं। मैंने यूक्रेन की बात की जहां पे वो मिनरल्स के हवाले से कह रहे हैं कि हमें ये मुआहदे दें। मिडिल ईस्ट में वो आपको पता है ट्रंप फैमिली रियल स्टेट में है, तो उनको ये है कि ये जो पूरे का पूरी जो गजा की पट्टी है इसको हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी फ्यूचर पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन यहां पे हो सकती है। सो वो अपने घर में जो मारालागो में बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये 2.3 मिलियन लोगों को यहां से उठाएं, इनको इजिप्ट जॉर्डन इधर उधर भेजें और यहां पे हम रियल स्टेट में अरबों डॉलर कमाएं, जो अमेरिका ने इजराइल को दिया है हम वहां से वो पैसा निकलवाएं। सो एक तो एक रफ आइडिया ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो उन्होंने बात कर दी, उन्होंने ना तो मिडिल ईस्टर्न ममालिक को ऑन बोर्ड लिया, क्योंकि बात ये की जा रही थी कि इब्राहिम अकॉर्ड जो हुआ था पिछली दफा जब ट्रंप थे, जब यूएई बहरीन और वगैरह मुल्कों ने इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए, तो अब शायद इब्राहिम अकॉर्ड 2.0 होगा कि शायद सऊदी अरब और बहुत सारे और मुल्क जो हैं, जिसपे ये कहा गया था कि एंटनी ब्लिंकन ने अपनी आखिरी कन्वर्सेशन में कहा था कि जो 7 अक्टूबर पे जो हमास ने हमला किया था उसमें बेसिकली सऊदी अरब और इजराइल जो है वो बहुत सारी चीजें करीब करीब आ रही थी, तो इस पे इशू चल रहा था। तो दुनिया सोच रही थी इब्राहिम को 2.0 होगा, लेकिन ये जो चीज कर रहे हैं कि जिसमें वो एथनिक क्लिंजिंग की बात कर रहे हैं, अभी देखिए जॉर्डीनियन बादशाह वहां पे गए हुए थे, घबराए हुए थे ट्रंप के साथ। जाते जाते ये बता दीजिएगा इसाक डार साहब को क्या करना चाहिए एज ए फॉरेन मिनिस्टर? देखिए, पाकिस्तान की एक पॉलिसी है, थोड़ी सी ये पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस, थोड़ा सा हमें थोड़ा खुल के खेलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, अपना मौकफ रखना चाहिए। दुनिया, हम ये तो नहीं है कि हम एक बड़ी ताकत हैं, बड़ा मुल्क हैं दुनिया। देखिए गुमन साहब, हमने दुनिया के साथ मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, दुनिया को हमारी कामयाबी से लड़ी है। हम कोई शाम यमन नहीं बने, हम एक मजबूत मुल्क हैं। अपनी बात रखनी चाहिए, अपनी साइलेंस कोई अप्रोच नहीं होती। मेरा ख्याल है कि अच्छे एडवोकेट हमें चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम साइलेंस कोई अप्रोच नहीं है, हमको अपना जो भी हमारा मौकफ है इन तमाम इश्यूज के ऊपर अमेरिका के सामने रखना चाहिए। ब्रेक की तरफ जाते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे जो एक अपोजिशन की डेलीगेशन की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात हुई है और लाहौर में वो किसी ने चूना लगाने की कोशिश की है पंजाब हुकूमत को, अब किसने किसको चूना लगाया इसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर ब्रेक।
ویلکم بیک ناظرین. ویری ریسنٹلی لاہور کے اندر چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا جو کہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے. پوری دنیا کے اندر جب آپ لندن میں یا کسی بھی بڑے جو ڈیولپ ملک کے اندر کسی بڑے شہر میں جائیں تو ڈفرینٹ لینز ہوتی ہے. بس لین ریڈ لائن کی ریڈ طرح کی ہوتی ہے, پھر سائیکل کرنے والوں کی لیدر لائن ہوتی ہے. تو یہ گرین لائن ایک افتتاح کیا گیا جو کہ موٹر سائیکلسٹ ہیں اس پہ ٹریول کریں اور باقی لوگ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے زبردست انداز سے یہ ہوا. پہلے بارش ہوئی ہے اور بارش کے بعد خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو سارے کا سارا یہ جو رنگ تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اڑ گیا ہے. اب اس کے اوپر پنجاب حکومت نے انکوائری انیشیٹ کر دیا. حسن حفیظ ہمارے رپورٹر لاہور سے, وہ ہمیں یہ سارا معاملہ ہے کیا. حسن حفیظ بہت شکریہ, بتائیے گا بریفلی کہ یہ ہوا کیا ایکچولی. صاحب بالکل, یہ ایک ہفتہ پہلے ہی تقریباً زیادہ دیر بھی نہیں گزری ہے, یہ پنجاب حکومت نے پائلٹ پروجیکٹ جو لاہور میں لانچ کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ بائکرز کے لیے ایک علیحدہ سے لین بنائی جائے. یہ کینال روڈ سے لے کر 10 کلومیٹر کا یہ لین ہے اور ڈسٹینس ہے, اور یہ لاہور برج تک یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ ایک ہفتہ قبل ہی اس کو ترتیب دیا گیا, پینٹ کیا گیا. گرین پینٹ اور اورنج پینٹ کے ذریعے سے بڑی خوبصورت لین بنائی گئی اور اس میں 65,000 بائکر جو ہے فائدہ اٹھا رہے تھے کہ وہ ایک لین میں آ گئے تھے. لیکن ایکسیڈنٹس میں کمی واقع ہے, لیکن ایک پہلی ہی بارش ہوئی ہے ابھی اور وہ اتنی انٹینسٹی کی بھی نہیں تھی, لیکن اس بارش میں یہ تمام پینٹ بہہ گیا. ابھی جو ڈی جی ایل ڈی اے ہیں طاہر فاروق, انہوں نے نوٹس لیا اور یہ پینٹ جو کرنے والی کمپنی ہے جس کو ٹینڈر دیا گیا تھا, ٹھیکہ دیا گیا تھا, اس کو نوٹس جاری کیا اور اسے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نے آپ کو 1 سال میں جو بھی پرابلم آئے گی تو ہم نے فیس کرنی ہے اور اس کو پینٹ کر کے دوبارہ دینا ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی صرف 1 مہینہ یا 2 مہینے یا 6 مہینے نہیں گزرے ہیں, ابھی 1 ہفتے یا ٹھیکہ کتنے کا تھا, کتنے پیسے لگے. نفیس بلکہ یہ بھی پوچھنا کہ ایسڈ ٹرین تو نہیں ہوئی لاہور میں, شاید ہمیں پتہ نہ ہو کہ ایسڈ تیزاب کی بارش ہو گئی ہے کہ سارا کا سارا رنگ جو ہے وہ ختم ہو گیا, سڑک سے اتر گیا. کیوں, یہ تو بتائیے. یہ حیران کن یہی ایک جو سوال کیا گیا ہے, یہی ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اور یہ لوگ یہی سوال کرتے پھر ہیں کہ بارش میں کون سا ایسا کیمیکل شامل تھا کہ سارا کا سارا جو پینٹ جو ہے وہ بالکل ہی مٹی ہو گیا. اور اس وقت یہاں پر صورتحال یہ ہے پیسے کتنے لگے, ٹھیکہ کتنے تھا, ٹینڈر کتنے لاکھ یا کروڑ کا تھا. دیکھیں یہ جو فیصلہ ہوا تھا, یہ فیزیبلٹی رپورٹ جو بنائی گئی تھی اس میں 150 تقریباً 153 روپے پر اسکوائر فٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا. اگر یہ 10 کلومیٹر کا حساب لگائیں تو یہ 10 کروڑ یا 11 کروڑ روپے بنتے ہیں جو کہ لوکل پینٹ استعمال کیا گیا. حسن حفیظ بہت شکریہ ساری انفارمیشن دینے کا. تو حسن تو کہتا ہوں پینٹ والی کمپنی ہے جس کا پینٹ استعمال ہوا ہے, اس کمپنی کو بھی چیک کرنے کہ پینٹ ہے جو آپ دے رہے ہیں. سڑک والے کے لیے نہ ہو, وہ کمروں کے اندر والا ہو تو باہر لا گیا تو کیا ہو گیا پتہ نہیں یہ کیا ہوا ہے, کیسا پینٹ ہے. مطلب ماڑے سے ماڑا پینٹ ہو سر, کمزور سے کمزور پینٹ ہو, ایک بارش سے مطلب بات کو مطلب ڈائجسٹ نہیں ہو رہی. کہیں ویسے کوئی بیچ میں کوئی دوسرا کچا رنگ ملا کر تو نہیں انہوں نے کر دیا, لک لگا دی. وہ بچپن میں وہ نا دوات کے اندر وہ سیاہ بڑھانے کے لیے نا اس کے اندر پانی ڈال لیتے سے. اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. ایک ڈیلیگیشن کا 7 رکنی اس کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے. 2 دن پہلے جو ہے ملاقات ہوئی تھی چیف جسٹس صاحب کی پرائم منسٹر صاحب سے. نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی ہے, اس کا اجلاس ہے, اس سے پہلے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی والوں نے بجائے جا کے وہ بتاتے کہ کس طرح ملک کے اندر سستا انصاف ملنا ہے, کس طرح معاملات آگے بڑھنے چاہیے, کس طرح ریفارمز ہونی چاہیے, انہوں نے کہا جی ساری ملاقات ساڑھے بانی نال نہیں ہونے دیتی جاندی ہے, ہمارے ساتھ کافی زیادتی کر رہے ہیں, یہ نہ فیصلے مانے جاتے ہیں آپ کے عدالتوں کے. تو بس وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو بانی کا مفاد ہے, جو پی ٹی اے کا مفاد ہے, وہ ملک کا وسیع تر مفاد ہے. اور اس سے تو یہی بات ریفلیکٹ ہو رہی ہے نا کہ آپ نے جوڈیشل پالیسیز کے حوالے سے, آپ نے جو جوڈیشل اصلاحات کے حوالے سے کام کرنا ہے. دیکھیں یہ چیف جسٹس نے بھی ان کو بطور ہیڈ آف نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی بلایا ہے, جو کہ اچھا فیصلہ ہے, جو کہ اس میں حکومت کو بھی بلایا ہے پہلے اور اب اپوزیشن کی